السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سنبل ہے۔ میں راولپنڈی کے انتہائی گنجان آباد اور قدیم محلے میں نانا ابو کے مکان میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ ہمارے والد فوت ہو چکے تھے یا زندہ تھے، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ نانا ابو کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے تمام ماموں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں خالاؤں کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن ہم سب ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ہمیں کبھی بھی ابو کی یاد نہیں آئی، اور نہ ہی ہم نے عام بچوں کی طرح ابو کے حوالے سے اماں سے کبھی پوچھا۔ شوہر آنکھ کھلی تو سامنے نانا ابو کو دیکھا، جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتے تھے، اور ہمارے منہ سے بھی صرف بڑے ابو ہی نکلتا تھا۔ اسی وجہ سے اپنے ابو کے رشتے کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ہوش سنبھالتے ہی اماں کو میں نے لوگوں کے کپڑے سیتے دیکھا۔ انہیں نانا ابو نے ایک الگ کمرہ اپنی زندگی میں ہی دے رکھا تھا۔ میرے نانا ایک بہت ہی دبنگ اور باروب انسان تھے۔ ان کی موجودگی میں کبھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہم سے لڑائی کرے۔ ہماری زندگی میں ہر طرف کہے تھے، رنگینیاں تھیں۔ میں جو فرمائش کرتی، نانا اسے فوراً پوری کر دیتے۔ وہ ایک سرکاری ادارے میں ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان کی پینشن ہو گئی تو انہوں نے وہ پینشن کی رقم امی کے نام کر دی۔ اماں اس دن بہت روئی تھی جس دن نانا نے اپنی پینشن کے کاغذات ان کے حوالے کیے، جبکہ مجھے ہلکا ہلکا یاد آتا ہے کہ میرے ماموں نانا سے بہت لڑے تھے۔ تو نانا نے انتہائی گرجدار آواز میں کہا کہ یہ اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اپنی پینشن اپنی بیٹی کے نام لگا دی ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ اس کی نوکری نہیں ہے، 3 بچوں کا ساتھ ہے۔ یہ تھوڑی بہت پینشن اگر اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں آئی تو کم از کم یہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کے دروازوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ اور ابھی تو میں نے صرف پینشن کی ہے، اب میں اس گھر میں بھی اس کا حصہ اس کے نام کروں گا۔ نانا کی بات سن کر ان دونوں ہمارے گھر میں بہت زیادہ کشیدگی پائی جاتی تھی۔ میری خالائیں اور ماموں کھچے کھچے سے رہتے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ماموں خالہ جس طرح پہلے بات کرتے تھے اب ویسے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ بات بات پر جھڑک دیتے تھے یا اپنے کمرے میں جانے کا کہتے۔ میں اکثر اماں سے پوچھتی کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے رویے کیوں رکھتے ہیں، تو امی کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو دیکھ کر مزید ان سے کچھ بھی پوچھنے کی میرے اندر ہمت نہ ہوتی، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے آنسو پی لیتی۔ ایک دن میں نے نانا سے پوچھا کہ ماموں اور خالہ ہمارے ساتھ کیوں خفا خفا رہتے ہیں، تو نانا نے مجھے کہا کہ میں تو خفا نہیں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور پھر مجھے پیار کرتے ہوئے بولے کہ یہ سب بھی تم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بدگمان مت ہونا، کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، بس پریشان مت ہونا۔ وہ مجھے تسلی دیتے تو میں بہل جاتی۔ مجھے یقین تھا کہ نانا جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ ماموں کے رویوں کی دیکھا دیکھی ہماری ممانیاں بھی ہم سے ضد بازی کرنے لگی، اور یہ سب رویے اچانک ہی پیدا ہوئے تھے جب سے نانا نے اماں کو مکان میں حصہ دینے کی بات کی تھی۔ تو اس کے بعد سے ہی میری خالائیں اور ماموں ممانیاں ایک دم سے میرے اور امی کے لیے اجنبی سے بن گئے، اور یہ اجنبیت اس وقت زیادہ محسوس ہوئی جس دن میرے نانا فوت ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سر سے کسی نے چھت چھین لی ہو، کیونکہ میرے نانا مجھے بالکل ایک چھت کی طرح لگتے تھے جہاں میں اپنے سارے غم رکھ کر بھول جاتی تھی۔ لیکن ان کے جاتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے دکھ اور تکلیفوں کا ایک ریلا میرے اور میرے بہن بھائیوں اور اماں کی طرف لپکنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور کسی وقت بھی ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ وہ رویے جو نانا کی زندگی میں دبے دبے سے تھے اب کھل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ بات پہ بات اماں کے ساتھ لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، یہاں تک کہ ماموں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اماں پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور اسی دوران مجھے ہلکی پھلکی باتیں بھی ابو کے حوالے سے سننے کو ملی۔ جب خالہ نے انتہائی تلخ بات اماں سے کہی کہ جب سب کی مخالفت مول لے کر شادی کی تھی تو نبھانا بھی تھا نا، میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اماں کی شادی شدہ زندگی میں کچھ غلط ہوا ہے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن ہم بہن بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ سوال پوچھنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا۔ نانا کے جانے کے بعد مجھے پہلی بار ابو کا خیال آیا، تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ہمارے ابو کہاں ہیں، تو اماں میری طرف حیران حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اچانک ابو کا خیال کیوں آ گیا؟ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اماں کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ تو میں نے پھر فوراً کہا کہ میں جب اسکول جاتی ہوں تو وہاں پر سب کے ابو آئے ہوتے ہیں، لیکن میرے ابو نہیں آتے۔ تو اماں کہنے لگی تو ہاں نا، تمہارے نانا ابو فوت ہو گئے ہیں تو وہ کہاں سے آئیں؟ تو میں نے اماں کو ٹوک کر کہا وہ تو میرے نانا ہیں، جبکہ میں اپنے ابو کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو اماں جھنجھلانے لگی کہ تمہیں آج بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کا خیال کیوں آ گیا؟ تمہارے پاس کرنے کے لیے کیا کوئی اور بات نہیں ہے؟
تو یہاں سے ابو کا خیال میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ کچھ تو ایسا ہے جس پر اماں ہمیشہ پردہ ڈالتی رہتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ ابو کی تصویریں دکھا دیں۔ تو اماں نے میری طرف غصے سے دیکھ کر کہا، ایسی باتیں نہیں کرتے، تمہارے باقی بہن بھائی تو ہیں، کچھ ان سے سیکھ لو۔ تو میں نے اماں کی بات سن کر بڑی حیرانگی سے کہا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، اپنے ابو کی تصویر ہی مانگی ہے، آخر ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ابو دکھنے میں کیسے تھے، ہم نے تو کبھی ان کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ تو اماں مجھے مارنے کے لیے اٹھی۔ وہ جتنا تیزی سے میری طرف بڑھی تھی اتنا ہی میرے جسم سے جان نکلنے لگی اور میں بھاگ بھی نہ سکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی میرے ماموں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انتہائی طنزیہ لہجے میں بولے، تم کب تک اپنے بچوں سے یہ بات چھپاتی رہو گی؟ آخر ایک دن انہیں پتہ چل ہی جائے گا، اور اب یہ بچے تو نہیں رہے، آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتی ہو؟ تو اماں نے کانپتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آپ میرے معاملات میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ تو ماموں انتہائی غصے سے بولے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم ہمارے گھر میں رہتی ہو تو ظاہر ہے ان باتوں پر آخر کب تک تم پردے ڈالتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جانا ہے، کتنا چھپاؤ گی تم ان سے؟ میں ان دونوں کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ ماموں کی بات سن کر اماں آگ بگولا ہو گئیں اور کہنے لگی، یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے، یہ میرے والد کا گھر ہے، انہوں نے بنایا ہے، اور جتنا حصہ آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ مت کہیں کہ ہم آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو ماموں انتہائی طنزی انداز میں ہنسے، تمہارا گھر کہاں سے آ گیا؟ اگر تم اسے اپنا گھر سمجھتی تو اسے چھوڑ کر کبھی نہ جاتی، یہ گھر اسی وقت تمہارے لیے ختم ہو گیا تھا جب تم نے اپنے قدم باہر نکالے تھے۔ اگر ابا جی تمہارے ساتھ ہمدردی نہ کرتے اور تمہیں اٹھا کر گھر نہ لاتے تو تم آج سڑکوں پر رول رہی ہوتی۔ اماں ماموں کی بات سن کر ایک دم سے میری طرف دیکھ کر غصے سے بولی، تم اپنے بہن بھائیوں کو باہر لے کر جاؤ سنبل۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ تو اماں نے ایک دم ماموں کے آگے ہاتھ جوڑے، آپ کو رب کا واسطہ ہے ایسی باتیں میرے بچوں کے سامنے مت کریں، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کے ذہن میں اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں سما سکتی، آخر آپ ہمیں جینے کیوں نہیں دیتے؟ چاہتے کیا ہیں آپ ہم سے؟ تو ماموں نے کہا کہ یہ جو تم بات بات پہ اس گھر میں اپنے حصے کی بات کرتی ہو تو بھول جاؤ کہ اس میں تمہارا کوئی حصہ ہے، اور ویسے بھی ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ گھر ضرور بیچیں، لیکن میں اپنا حصہ نہیں بیچوں گی، کیونکہ اس گھر کی چھت نے میرے بچوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اگر یہ گھر بک گیا تو میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ تو ماموں نے انتہائی لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤ گی؟ تو اماں رونے لگی، یہ ظلم مت کریں بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، میرے سر چھپانے کا آسرا مجھ سے مت چھینیں۔ تو ماموں ایک دم غصے میں بولے، تو کیا کریں، ساری زندگی تمہاری مجبوریاں دیکھتے رہیں؟ ہماری کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، ہم کیا سکھ سے زندگی نہ گزاریں؟ مجھے کاروبار میں پیسوں کی ضرورت ہے اور راشد باہر جانا چاہتا ہے، اس گھر سے ہمیں اتنی رقم مل جائے گی کہ ہم بھائی آرام سکون سے اپنا اپنا کام کر سکیں گے، اور پھر نائلہ اور سمینہ کی شادیاں بھی سر پر ہیں، تو یہ سب کہاں سے ہوگا؟ کچھ سوچا ہے تم نے؟ تو اماں پریشان نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی، میں اپنے آپ کو اپنے سر کی چھت نہیں چھیننے دوں گی، یہ میرے بچوں کا حق ہے، میں آپ سے تو کچھ نہیں مانگ رہی، یہ میرے باپ کی جائیداد ہے۔ تو ماموں نے ایک دم سے کہا، اگر کہ ابا نے یہ گھر ہمارے نام کر دیا تھا، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی، میرا ابا اتنے ظالم نہیں تھے کہ وہ اتنی ناانصافی کر کے اس دنیا سے جاتے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس گھر میں میرے حصے کی بات کی تھی، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے؟ زبانی کلامی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی میری بہن۔ ایک دم سے منجلے ماموں بھی بیچ میں آ گئے، تو اماں حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی، ابا نے اپنی وصیت میں یہ گھر ہم بیٹوں کے نام لکھ دیا تھا، اس میں تم بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اماں بڑی حیرت سے بولی، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں، میں وہ کاغذات دیکھنا چاہوں گی۔ تو میرے دونوں ماموں آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، جب سے نانا کے گھر بکنے کی بات چڑھی تھی تب سے ہی اماں بلائی بلائی پھرنے لگی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا جس طرح سے بھائی کہہ رہے ہیں تو وہ ہم تینوں بچوں کو لے کر کہاں جائیں گی؟ اس بھری دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے جو انہیں پناہ دے گا۔ اماں نے اپنی بہنوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو خالائیں اماں کی بات سن کر تیز آواز میں بولی، تو آپ کیا چاہتی ہیں ہم شادی نہ کریں؟ ہمارے ساتھ جہیز میں سامان کی صورت میں آپ کی مجبوریاں تو نہیں جائیں گی؟ اچھا ہے یہ گھر بک جائے،
پیسے ہوں گے تو ہمارے جہیز کے معاملات سیدھے ہوں گے نا۔ اب بھائیوں کی کوئی ملیں تو نہیں چلتی کہ وہ ہم پر پیسہ لٹائیں گے۔ اپنی بہنوں سے بات کرنے کے بعد اماں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ جب اپنی بہنیں ہی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تو باقیوں سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی؟ اماں بہت مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران میری خالاؤں کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی گئیں۔ وہ شادی سے پہلے ہی اتنے اکھڑے مزاج اور اجنبی رویوں کی حامل تھیں، تو شادی کے بعد ان سے اچھے رکھ رکھاؤ کی امید کرنا تو بالکل ہی فضول تھا۔ رخصت ہونے کے بعد وہ جب جب گھر آتی تو امی سے نہ ملتی، بس بھائی بھابھیوں سے مل کر چلی جاتی۔ تو امی یہ سب دیکھ کر رو پڑتی کہ آج کل واقعی خون سفید ہیں۔ اگر میں امیر ہوتی تو میرے بہن بھائی فخر سے میرے ساتھ تعلق رکھتے، لیکن غریب بہن بھائی کے ساتھ تعلق رکھنا تو دور کی بات، ڈھنگ سے بات کرنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ پینشن اور سلائی کے پیسوں سے ہمارا بمشکل گزارا چلنے لگا۔ اماں نے ہم بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اسکول سے اٹھا کر سرکاری اسکول میں ڈال دیا تو میں اس دن بہت تنگ ہوئی۔ پہلی بار اماں سے ضد کی کہ میں نے سرکاری اسکول میں نہیں پڑھنا، یہاں پر عجیب عجیب سے بچے ہوتے ہیں، نہ ان کے کپڑے صاف ہوتے ہیں نہ ان کے پاس اچھے بیگ ہیں۔ تو اماں مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی، تو ایسے میں رونے لگتی۔ میں اسی اسکول میں جاؤں گی جس میں ماموں کے بچے جاتے ہیں، میں نے نہیں جانا۔ اگلے دن جب اماں مجھے اسکول بھیجنے لگی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میری باتیں سن کر اماں پریشان ہو گئیں اور سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ تو میں خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میں اسی وقت دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ امی کو اتنا پریشان دیکھ کر میں ان کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی اور انہیں آہستہ سے پکارا تو وہ میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ تو امی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ تھوڑا سا مزید صبر کر لو میری جان، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آ جائے گا۔ میرے پاس اچھی رقم ہو گئی تو میں تمہیں اسی اسکول میں واپس داخل کروا دوں گی، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اتنے مہنگے اسکول میں داخل کرواؤں۔ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ وہ جیسا کہہ رہی ہیں میں سمجھ رہی ہوں۔ اس اسکول میں مجھے نانا نے داخل کروایا تھا اور وہی میری فیس ادا کرتے تھے۔ یونیفارم، بیگ، حتیٰ کہ پانی کی بوتل جو میرے ماموں کے بیٹوں کے پاس تھی، بالکل ویسی ہی بوتل مجھے لا کر دی۔ کسی بات کی کمی ان کی زندگی میں مجھے محسوس نہ ہوئی، لیکن ان کے جانے کے بعد محرومیوں کا ایک سلسلہ تھا جو میں مسلسل بھگت رہی تھی۔ مجھ سے باقی بہن بھائی چھوٹے تھے، ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی۔ جانے کیوں بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اتنے بڑے گھرانے میں اماں اور ہم بہن بھائی بالکل تنہا ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ماموں نے چپکے سے گھر کا سودا لگایا اور اس گھر کے آدھے آدھے پیسے آپس میں بانٹ کر اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے، لیکن اماں کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس مکان کے مالک آ گئے اور انہوں نے اماں کو مکان خالی کرنے کا کہا۔ اماں اپنے بہن بھائیوں کی بے حسی اور خود غرضی کو دیکھ ہی چکی تھیں، اس لیے ان کے گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی بہت چھوٹے تھے جب اماں ہمیں لے کر اس گھر سے نکلی، اور جاتے وقت جس طرح وہ پلٹ پلٹ کر نانا کے گھر کی طرف دیکھ کر روئی تھیں، وہ منظر میرے ذہن سے آج تک نہیں نکلا۔ شاید اماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں کبھی اس طریقے سے اس گھر سے جانا پڑے گا، اور نہ ہی نانا ابو کو اس بات کا اندازہ تھا، ورنہ وہ اماں کو اپنی زندگی میں ہی ان کا حصہ دے کر فوت ہوتے۔ لیکن شاید ان کی زندگی نے انہیں مہلت ہی نہ دی، اور جن کے ہاتھوں میں یہ سارا معاملہ تھا انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر امی کا حق آرام سے کھا لیا، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اماں کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے چکر کاٹتی یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی۔ لیکن اماں نے معاملہ اللہ پر چھوڑا اور ہمیں لے کر وہ کراچی آ گئی۔ یہاں اپنے ایک بچپن کی ایک سہیلی کے توسط سے انہوں نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور اپنی اسی سہیلی کے ساتھ وہ فیکٹری میں جاب کرنے لگی۔ یہ کپڑے کی فیکٹری تھی تو اماں کو یہاں کام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ہمیں انہوں نے یہاں کے سرکاری اسکول میں پھر سے داخل کروا دیا۔ ہمیں اسکول چھوڑنے کے بعد وہ فیکٹری چلی جاتی، اور جب ہمیں چھٹی ہوتی تو وہ ہمیں لینے کے لیے اسکول آتی، اور پھر گھر چھوڑ کر دوبارہ سے فیکٹری چلی جاتی۔ نہ ابو کی پینشن اور امی کی فیملی کی جاب نے ہمیں بہت جلد معاشی طور پر اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اب ہم قدرے بہتر طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے بدترین دور میں امی کی سہیلی نے، جن کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، انہوں نے ہمیں آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگایا۔ اس بات نے ہمیں جہاں زندگی کا بہت بڑا سبق دیا کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ رشتے احساس کے بھی ہوتے ہیں۔
وہاں ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ اس بھری دنیا میں ہمارے اپنے رشتے ہونے کے باوجود ہم کس قدر تنہا ہیں۔ بہرکیف امی نے ہمت نہ ہاری اور انتہائی جوان مردی کے ساتھ وہ ہمیں پالتی رہیں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 1 سال ہونے کو آیا تھا اور شروع سے ہی اس گھر کا کرایہ ایک پختہ عمر کا مالک مکان لینے کے لیے آتا تھا۔ شروع میں جب وہ کرایہ لینے کے لیے آتا تو باہر سے ہی واپس چلے جاتے اور ان کے جانے کے فوراً بعد امی کا موبائل بجنے لگتا اور وہ بار بار کال کاٹ دیتی۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا کہ امی ایسا کیوں کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان سے پوچھنے کی ہمت مجھے کبھی بھی نہ ہوتی۔ یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک چلتا رہا۔ یہ نمبر امی کے موبائل میں سیو تھا اور مجھے بھی زبانی یاد ہو گیا تھا۔ جب بھی اس نمبر سے کال آتی تو مجھے ایسا لگتا کہ شاید ماموں یا خالہ امی سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن امی ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ امی اپنی جگہ پر درست بھی تھی، اتنی بات تو میں بھی سمجھ رہی تھی، لیکن ایک دن جب کافی دیر تک کالز آتی رہیں اور امی نے نہ اٹھایا اور وہ فون سائلنٹ پر لگا کر محلے کی دکان سے چاول لینے کے لیے گئیں تو میں نے فوراً ہی کال اٹھا لی، لیکن آگے ایک اجنبی آواز کو سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یہ مردانہ آواز تھی۔ سلام دعا کے بعد جب انہوں نے امی کا پوچھا تو میں چونک گئی، کیونکہ یہ آواز جانی پہچانی تھی، لیکن اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آواز میں نے پہلے کہاں سنی ہے۔ وہ مجھ سے میرا اور میرے بہن بھائیوں کے حوالے سے بات کرتے رہے اور میں انہیں جواب دیتی رہی اور خوف زدہ نظروں سے باہر کی طرف بھی دیکھتی کہ امی نہ آ جائیں، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گی کہ میں نے کیوں یہ کال اٹینڈ کی۔ میں انہیں جلدی جلدی ہر بات کا جواب دیتی رہی۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے نانا کا پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھے کہا، آپ لوگوں نے اتنی دور شہر بدل کر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو میں نے ان کے سوال پر بہت حیران ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ پھر وہ ماموں اور خالاؤں کا پوچھنے لگے۔ ان کی باتوں سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ہمیں جانتے ہیں۔ ان کے ہمدردانہ رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ ساری تلخ باتیں دہرا دیں جو ہمارے ساتھ خالہ اور ماموں نے کیں، تو دوسری طرف ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ وہ کافی دیر تک چپ رہے۔ اتنے میں وہ کوئی اور سوال کرتے باہر کا دروازہ کھلا اور اماں اندر آ گئیں، تو میں نے ہڑبڑا کر فون بند کیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ اماں فوراً اندر آئیں، سر سے چادر اتار کر پنکھے کے نیچے بیٹھ گئیں اور مجھے پانی لانے کا کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں بھاگ کر دروازے کی طرف گئی تو سامنے مالک مکان کھڑا تھا۔ انہوں نے میرا نام پکارا تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ تو موبائل والی آواز ہے، تو کیا یہ مالک مکان ہی اماں کو کال کرتا ہے؟ تو اب کی بار میں نے بڑے غور سے مالک مکان انکل کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھ سے اماں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ اندر ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور مجھے دیے اور کہا کہ آپ کا کرایہ آج سے میں کم کر رہا ہوں، یہ پیسے اماں کو لوٹا دینا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کہ یہ انوکھا مالک مکان ہے جو کرایہ بڑھانے کے بجائے کرایہ کم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ تو چلے گئے اور میں خوش ہو کر بھاگتے ہوئے اماں کے پاس آئی اور ان کو یہ خبر دی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو کر سوچ میں پڑ گئی اور میرے ہاتھ سے پیسے لے لیے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ میں اب 10ویں کلاس میں آ گئی تھی اور یہ چیز میں کافی نوٹ کر رہی تھی کہ جو مالک مکان پہلے دروازے پر آتا تھا اب وہ گھر کے اندر آنے لگا ہے، اور جوں گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہمارے کھانے پینے کے لیے ڈھیروں چیزیں ہوتی جو وہ ہم تینوں بہن بھائیوں کو پکڑا دیتے اور پھر اماں انہیں کمرے میں آنے کا کہتی اور ہمیں باہر صحن میں بھیج دیتی۔ تو میں نے اتنا محسوس نہیں کیا کیونکہ میرے بورڈ کے امتحان قریب تھے اور میں ان کی تیاری میں مصروف تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات آتی تھی کہ میں اتنا پڑھ لکھ جاؤں کہ میرے پاس ایک اچھی نوکری ہو تاکہ اماں گھر بیٹھ سکیں، کیونکہ اب ان کی اتنی صحت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر مزدوریاں کر سکیں۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ صحت کے بہت سے معاملات اماں کو درپیش تھے، اس لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ میٹرک کرنے کے بعد میں اماں کے ساتھ ہی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گی۔ لیکن جب میرے میٹرک کے امتحان ختم ہوئے تو گھر میں بہت ساری تبدیلیاں میرے نوٹس میں آئیں۔ اب میں بچی نہیں رہی تھی، وقت اور حالات نے ہمیں وقت سے پہلے ہی میچور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب مجھے مالک مکان کا اپنے گھر میں آنا کھٹکنے لگا۔ تو اچانک میں نے وہ سوال اماں سے کیا جو شاید اماں کے غصے کی وجہ سے ہم نے کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ان سے اپنے ابو کے بارے میں پوچھا تو اماں چپ ہو گئیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں آخر کب تک اپنے باپ کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ کیا ان کی کوئی تصویر بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو اماں نے غصے سے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اپنے باپ کی یاد اتنے برس بعد کیوں آ رہی ہے؟
تو میں ان کی بات پر حیران ہو کر بولی کہ میں نے تو ہمیشہ آپ سے اپنے والد کا پوچھا ہے، لیکن آپ ہی ہمیں کچھ نہیں بتاتی۔ تو اماں نے کہا جہاں اتنا عرصہ تم نے اپنے باپ کا پوچھے بغیر ہی گزارا کر لیا، اب بھی گزار لو۔ لیکن اماں جب مجھ سے میری سہیلیاں پوچھتی ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ تو اماں نے کہا کہ اب اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ جانے کیوں اماں کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ دوسری طرف مالک مکان کا ہمارے گھر آنا اور ایسے میں اماں کا ہم سب کو چھت پر بھیج دینا مجھے بہت ہی برا لگنے لگا۔ جو ہی وہ جاتا تو اماں ہمیں نیچے بلا لیا کرتی۔ اب تو مجھ سے چھوٹے بہن بھائی بھی یہ سوال کرنے لگے تھے کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ اگر میرے بہن بھائیوں نے یہی سوال کسی باہر کے بندے سے کر دیا تو کیا ہوگا، ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اماں کو شک بری نظروں سے دیکھنے لگی کہ کہیں میری ماں کے اور مالک مکان کے درمیان کوئی غلط قسم کے تعلقات تو نہیں ہیں، کہیں اس وجہ سے مالک مکان نے کرایہ کم تو نہیں کیا۔ ایک دن میں نے دل مضبوط کر کے اماں سے مالک مکان کے حوالے سے پوچھا تو اماں انتہائی غصے سے مجھ سے بولی کہ اپنے کام سے کام رکھو، تم ابھی اتنی خود مختار نہیں ہوئی کہ مجھ سے ایسے سوال کرو۔ مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں سے اس حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجھے اس بات کا کوئی جواب دیں گی۔ لہٰذا ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ راز ہر صورت میں جاننا ہے کہ آخر اس کے آنے کے بعد اماں ہمیں چھت پر جانے کے لیے کیوں کہتی ہیں۔ مہینہ شروع ہو گیا تھا اور میں جانتی تھی کہ مالک مکان 5 تاریخ کو ہمارے گھر سے کرایہ لینے کے لیے آتا ہے، تو میں نے کان دروازے پر لگا لیے۔ جو ہی دستک ہوئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ مالک مکان ہی ہوگا، تو میں فوراً ہی کمرے کے اندر بیڈ کے پیچھے چھپ گئی۔ معمول کے مطابق اماں نے مالک مکان کو کمرے کے اندر بلایا اور اب میرے کان وہ آوازیں سننے کے منتظر تھے جو اس راز سے پردہ اٹھاتے کہ ان کے درمیان آخر کیا معاملات ہیں۔ لیکن جو ہی میں نے مالک مکان کے رونے کی آواز سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تھوڑا سا سائیڈ سے اٹھ کر انہیں دیکھنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ہاتھ جوڑ کر اماں کے آگے کھڑے ہیں اور بار بار اماں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ لیکن اماں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور ان سے کہا کہ بار بار مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہیں؟ کیا میری جوانی کے وہ پل مجھے لٹا سکتے ہیں جب آپ اپنے خاندانی وقار اور اپنی پہلی بیوی بچوں کے لیے مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پلٹ کر آپ نے پوچھا تک نہیں کہ ہمارا کیا بنا؟ اب جب مکافات عمل ہو رہا ہے تو آپ کو تب احساس ہوا ہے، کاش یہ احساس آپ اس وقت کرتے۔ اماں نے روندی ہوئی آواز میں کہا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ جان کر کہ یہ شخص میرا والد ہے۔ میں نے غور سے انہیں دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم لوگوں پر بہت ظلم کیا ہے، اس لیے مجھے اولاد کی خوشی نہیں ملی۔ ایکسیڈنٹ میں میرے بیٹے فوت ہو گئے اور میری بیوی ان کے غم میں پاگل ہو گئی۔ تم آخر ہمیں معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ ہاتھ جوڑے آہستہ آواز میں رونے لگے تو اچانک مجھے خود پر افسوس ہوا کہ میں نے اپنی ماں باپ پر بدگمانی کی۔ میں وہاں سے اٹھی اور سیدھا اپنے والد کے سامنے معافی کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا اور آپ بھی ہمیں معاف کر دیں ابو۔ آپ کے نہ ہونے پر میری ماں جن تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزری ہیں وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ بہتر ہے کہ اب آپ یہاں نہ آیا کریں۔ بے شک آپ کا رشتہ امی کے ساتھ بہت ہی مقدس ہے، لیکن ہم کس کس کو پکڑ پکڑ کر یہ یقین دلائیں گے کہ آپ ہمارے ابو ہیں؟ تو ابو نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چل کر رہیں۔ تو میرے بہن بھائی فوراً ابو کے ساتھ جا کر لپٹ گئے اور وہ ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگے ہم ابو کے ساتھ جائیں گے، امی آپ بھی چلیں نا۔ اماں نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو انہوں نے ہم بچوں کے احترام میں ابو کے ساتھ جانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ویسے بھی وہ اس دوراہے پر کھڑی تھیں جہاں انہیں اور ان کی اولاد کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، جو ظاہر ہے باپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آج ہم اپنے ابو کے گھر میں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر سکون دکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔